السلام علیکم سامعین. ڈاکٹر سید جواد زرین، یونیورسٹی آف پونچھ، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن. ایک دفعہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں. ابھی ریسنٹلی ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان جو کہ بہت ساری پالیسیز بناتا ہے اور ان کا مینڈیٹ بھی ہے کہ وہ پالیسیز بنائیں، تو ریسرچ جرنلز کے حوالے سے اور ریسرچ پبلیکیشنز کے حوالے سے ابھی انہوں نے ایک پالیسی جاری کی ہے 5 نومبر 2025 کو. تو اس پہ ہمارے بہت سارے کلیگز پورے پاکستان میں اور کچھ انٹرنیشنل فورمز پہ بھی موجود ہیں. اس پہ بات بھی ہو رہی ہے اور اس کی کچھ جو اسٹرینتھس ہیں اس کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے اینڈ ڈیفینیٹلی اس پہ کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے. یہ ایک اچھی اور خوشائند بات ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ ایک پالیسی انسٹیٹیوشن ہے اور اس کا مینڈیٹ ہے کہ وہ پالیسی جاری کرے. تو وہ ہر سال جو ہے ریسرچ پبلیکیشنز کے حوالے سے اور جرنلز ایکریڈیشن کے حوالے سے پالیسیز جاری کرتے ہیں. اس دفعہ پھر انہوں نے یہ پالیسی جاری کی جو کہ اس لیے اپریشیٹ کرتے ہیں ہم بھی اور ہمارے کولیگز بھی بہت سارے کہ یہ تسلسل جو ہے انہوں نے گزشتہ 2-3 سالوں سے جاری رکھا ہوا ہے اور ہر سال وہ پالیسی میں کچھ اپڈیٹس بھی لاتے ہیں اور ڈیفینیٹلی اس میں کیونکہ ایک پالیسی جو ہوتی ہے اس پہ جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ کرٹیسزم بھی کرتے ہیں. اس پالیسی میں جہاں کوئی چیدہ بہت ساری باتیں ہیں. ایک دو امپورٹنٹ باتیں یہ ہیں کہ ابھی انہوں نے جو آتھرز ہیں جو ایک ریسرچ جرنل میں پاکستان لیول پہ جو بھی جرنلز جو ہیں وہ ایکریڈیٹ ہوں گے ان کو لمٹ کر دی ہے. امپورٹنٹلی ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ فرسٹ آتھر کو وہ 30% انہوں نے کوانٹیفائی کیا ہے. بہت ساری یونیورسٹیز نے بھی اپنی کوانٹیفیکیشن کی ہوئی ہے. آزاد کشمیر کی جو یونیورسٹیز ہیں اس میں اتنی کوانٹیفیکیشن ایز فار ایز آئی نو، کیونکہ جو آزاد کشمیر یونیورسٹیز کے جو اسٹیچیوز ہوتے ہیں وہ موسٹلی یونیورسٹیز کے اویلیبل نہیں ہیں، تو اس لیے میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا. بٹ جو اویلیبل ہیں یا جن کے بارے میں مجھے معلوم ہے وہاں پہ اتنی ڈیٹیلڈ کوانٹیفیکیشن نہیں ہے. ایچ ای سی نے یہ کہا ہے کہ جو فرسٹ آتھر ہوگا اس کو وہ 30% ویٹیج دیں گے، جو کورسپینڈنگ آتھر ہوگا اس کو بھی 30% ویٹیج ملے گی اور ریسٹ آف 40% جو ہے وہ باقی جتنے بھی آتھرز ہوں گے اس میں ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک اور چیلنجنگ سچویشن میں ایچ ای سی جو ہے وہ اکیڈیمیا کے جو فیکلٹی ممبرز ہیں اسپیشلی ان کو انگیج کر گئی ہے کہ اب تمام یونیورسٹیز جو ہے وہ اپنی پالیسیز، پروموشن پالیسیز اس طرح سے ناٹ اونلی یونیورسٹیز بٹ میڈیکل کالجز بھی، کہ ان کو ایک بڑی ہیکٹک ایکسرسائز ہوگی کہ اس کو کوانٹیفائی اب وہ کیسے کریں. تو بہت سارے کولیگز اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں. میرا اپنا خیال بھی یہ ہے کہ اتنی کوانٹیفیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسپیشلی وین یو ٹاک اباؤٹ ریسرچ پبلیکیشن، کیونکہ انٹرنیشنلی جتنے بھی ویل ریکگنائزڈ جتنی بھی فورمز ہیں، چاہے وہ کالری ویٹ جو ایس ایس سی آئی کی لسٹ جاری کرتا ہے یا جے سی آر سے جو لسٹ جاری ہوتی ہیں یا اسکوپس میں جو جرنلز انڈکس ہوتے ہیں، تو وہاں پہ نہ آتھرز کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. یس، جو آپ کے جرنلز ہوتے ہیں وہ یہ ضرور مانگتے ہیں کہ ان آتھرز کا کنٹریبیوشن کیا ہے. تو وہ اگر آپ نمبر 13 پہ بھی ہیں اینڈ اف یو کنٹریبیوٹیڈ ان دیٹ پروسیس تو وہ پھر آپ کو ایکول ویٹیج دیتے ہیں. بٹ اس طرح کی اگزامپل ذرا کم ہے جو ایچ ای سی نے کیا ہے اس دفعہ. دوسرا ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ 2023 تک ایچ جے آر ایس ایک انہوں نے بنایا تھا آن لائن ہر یوزر تک جو پاکستان میں اکیڈیمک جو سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ چاہے اسٹوڈنٹس ہیں، اسکالرز ہیں یا فیکلٹی ممبرز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں، تو ان کو ایچ جے آر ایس کی صورت میں ایک آن لائن سلوشن اویلیبل ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی ریسرچ جرنل کو اگر ایکسپلور کرنا چاہیں یا اس کی کیٹیگری دیکھنا چاہیں تو وہ وہاں پہ کلک کرتے تھے، اس کا آئی ایس ایس این نمبر لکھتے تھے یا اس کی جو ہے وہ نام لکھتے تھے، تو وہ ان کو پوری کیٹیگری اس اسکرین پہ آ جاتی تھی. انفارچونیٹلی لاسٹ ایئر وہ انہوں نے ختم کر لیا اور اس دفعہ بھی انہوں نے اس کو بحال نہیں کیا. آج کے اس دور میں جب دنیا بھر میں ٹیکنالوجی کا ایک ریولوشن آیا ہوا اور یونیورسٹیز آن لائن ڈگری کی طرف جا رہی ہیں، تو انفارچونیٹلی ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہا، یعنی بجائے اس کے کہ اس طرح کے سلوشنز کو پروموٹ کیا جائے اور یہ سنگل کلک پہ یہ چیزیں اویلیبل ہوں. آپ نے ایک جنیرک باتیں لکھ کے اس کو کہ یہ ڈبلیو کیٹیگری ہوگی، یہ ایکس کیٹیگری ہوگی اور یہ وائی کیٹیگری ہوگی، تو ایک جنیرک باتیں لکھ کے وہ پبلک کر دی ہیں اور آگے پھر یوزر اینڈ پہ پھر یہ بڑے مسائل آ جاتے ہیں. اسپیشلی وین وی ٹاک اباؤٹ ایم فل اسکالرز اور جو بھی ہمارے فیکلٹی ممبرز یا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں جب ہم بات کریں. ایڈیشنلی جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو اس دفعہ جو انہوں نے ریز کیا ہے وہ یہ کہ
جو پالیسی انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں یا جو گورنمنٹ پبلک سیکٹر پہ جو لیڈنگ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ریسرچ کلچر کو اسپیشلی وین وی ٹاک اباؤٹ ایچ ای سی، تو ان کو ریسرچ کلچر میں ریسرچ جرنلز کے جو پبلشر ہاؤسز ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، ان کی سروسز کو اکنالج بھی کرنا چاہیے اور انہیں اس طرح سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل انڈیکسنگ کی طرف جائیں۔ ایک تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے پبلشرز کا جو کامنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پاکستان میں ایک رجسٹرڈ کمپنی کے طور پہ اسکوپس یا ڈاج یا جو انٹرنیشنل جو ویب آف سائنسز کے لیول کی جو انڈیکسنگ ہے جو کہ فری آف کاسٹ ہے، یعنی اتنی ویل ریکگنائزڈ جو انڈیکسنگ سروسز ہیں وہ فری آف کاسٹ ہیں ایک، لیکن جب آپ ان میں اپلائی کرتے ہیں اور یو آر بیسڈ ان پاکستان تو وہ تو زیادہ آپ کو دیکھتے ہی نہیں ہے، اور اگر آپ کو دیکھیں بھی 6-8 مہینوں کے بعد تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہاں پہ ہمارے بہت ہی چیدہ کچھ پبلشر ہاؤسز کے کچھ جرنلز وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس ساری سچویشن کے باوجود ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے انہوں نے یعنی وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ جو یہ انڈیکسنگ سروسز ہیں یہ فری ہیں، اس دفعہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 50,000 فیس رکھی ہے کہ پر جرنل جو ہے جب آپ سبمٹ کریں گے، اور ایچ ای سی میں وہ ہوتا ہے ایکریڈیٹ یا نہیں ہوتا وہ تو بعد کی بات ہے، بٹ اس کا فیس کا انہوں نے اتنا بڑا مارجن رکھ لی ہے اور اتنی زیادہ فیس رکھ لی ہے، تو اس پہ بہت زیادہ ہمارے کولیگز جو اسپیشلی جو پبلشنگ ہاؤسز میں ہیں تو وہ اس پہ بہت بات کر رہے ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑی لاجیکل بات ہے کہ آپ ایک گورنمنٹ اور پبلک سیکٹر کے جو ہے نا پالیسی ڈیولپمنٹ آپ کا بیسکلی رول ہے، تو آپ یعنی کس طرح سوچ رہے ہیں، یہ یعنی ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ آپ نے 50,000 فیس رکھ لی ہے اور پھر اٹ مینس کہ آپ لوگوں کو ڈسکریج کر رہے ہیں کہ وہ اس طرف آئے، بجائے اس کے کہ آپ پبلشنگ ہاؤسز کو انکریج کریں، آپ اکیڈیمیا کے لوگوں کو اور یونیورسٹیز کو سپورٹ کریں کہ وہ انٹرنیشنل انڈیکسنگ کی طرف ٹریننگز لیں، اس انڈیکسنگ کے بارے میں لرن کریں اور ان انڈیکسنگز تک اپنے ریسرچ جرنلز کو لے جائیں، تاکہ انٹرنیشنلی پاکستان کے جو پبلشنگ ہاؤسز ہیں، جو ریسرچ جرنلز ہیں اور جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے اس میں ہماری ایکسیس بڑھے، کنیکٹیوٹی بڑھے، اور موسٹ امپورٹنٹلی کہ وہاں پہ ہم اپنی کوئی ورتھ بنا سکیں، بجائے اس کے کہ ہم ایز اے پالیسی انسٹیٹیوشن اس طرف یونیورسٹیز کو، ریسرچ کمیونٹی اور فیکلٹی ممبرز کو اور پبلشنگ ہاؤسز کو سپورٹ کریں۔ ہم نے یعنی یہ کر دیا ہے کہ ہم نے پر ریسرچ جرنل فی جو سبمٹ کرے گا ایچ ای سی میں تو اس کی 50,000 ہم نے فیس رکھ لی ہے۔ سو دس از ویری اسٹرینج، اور ساتھ میں اب ایڈیشنلی اس میں یہ بھی ہے کہ ایچ ای سی کے پاس جتنا بھی انٹرنیٹ ہے، سرور کی جو سہولتیں ہیں وہ حالانکہ ان کو اپنے ریسرچ جرنلز کو جو ہے نا اور جو پبلشنگ ہاؤسز ہیں یا اگر پبلک سیکٹر کو یہ آپ سپورٹ کریں تو یونیورسٹیز جو ریسرچ جرنلز لے کے چل رہی ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کو فری سروسز دیں، بٹ وہ بھی آپ نہیں کر رہے، وہ بھی بیسکلی ایک الگ وہ ایک سٹوری ہے، اس پہ پھر ہم بات کریں گے۔ پھر آپ ایچ ای سی جب ریسرچ جرنل کو ایکریڈیٹ کر جاتی ہے تو اس کے بعد یہ کیا سپورٹ کرتے ہیں، کوئی رپوزٹری نہیں ہے کہ ایک ریسرچ جرنل جو ہے اس میں اگر وہ ایچ ای سی سے ایکریڈیٹ ہو کے وائی کیٹیگری میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس میں جتنے جرنلز پبلش جتنے ریسرچ پیپرز پبلش ہوتے ہیں وہ ایچ ای سی کوئی رپوزٹری ان کو نہیں دے رہی کہ وہ جرنلز کو سپورٹ کرے کہ وہاں اس رپوزٹری میں وہ پیپر آ جائے۔ اور جیسے موسٹلی انڈیکسنگ سروسز جب آپ کو کسی انڈیکس ہوتے ہیں تو وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آن لائن بہت سارے سولوشنز دیتے ہیں، لیکن ایچ ای سی کوئی ایسا سولوشن بھی ان ریسرچ جرنلز یا پبلشنگ ہاؤسز کو نہیں دیتی، جو ایک اور امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن کیا سپورٹ کر رہا ہے اور کیا دے رہا ہے ان سارے ریسرچ ہاؤسز یا پبلشنگ ہاؤسز کو، یونیورسٹیز میں جو ریسرچ جرنلز ہیں، ٹو پروموٹ دا ریسرچ کلچر۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ ایڈیشنلی جو انہوں نے کیا ہے کہ ایک اور پالیسی میں جس پہ اس پہ بھی بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے اور یقیناً یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ دنیا بھر میں جو جتنی بھی لیڈنگ انڈیکسنگ سروسز ہیں، جو اسکوپس ہے یا جو ویب آف سائنسز ہے یا جو اوپن ایکسیس میں جو ڈاج ہے، کوئی بھی جو ایجنسی ہے انڈیکسنگ سروسز ہے ان کا منیمم تھریش ہولڈ ہے کہ منیمم آپ اتنے پیپر پبلش کریں گے تو ہم آپ کو انڈیکسنگ دیں گے، میکسیمم کہیں پہ نہیں ہے کہ آپ میکسیمم اتنے پیپر پبلش کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں ہمارے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی ماشاءاللہ سے ایک روایت رکھ لی ہے کہ ایک ریسرچ جرنل پر جو ایشو ہے اس میں میکسیمم 30 پیپر پبلش کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ آن لائن کنٹرول بڑھائیں،
بجائے اس کے کہ آپ آن لائن بہت ساری چیزیں خود فیسیلیٹیٹ کر کے موسٹلی کنٹرول اپنے پاس لیں. ان سارے سلوشنز کے بجائے آپ نے ان کو ریسٹرکٹ کیا ہے کہ آپ 30 پیپر پبلش کریں. اس سے کوالٹی کنٹرول نہیں ہوگی. کوالٹی بیسیکلی کنٹرول ہوگی کہ آپ جب لوگوں کو ٹرین کریں گے, آپ جب آن لائن سلوشنز دیں گے, اور آپ آن لائن سلوشنز کا کنٹرول اپنے پاس رکھیں گے, اور آپ کوارٹرلی یا منتھلی یا بائی منتھلی اس کو ریویو کریں گے. تو ہم یعنی ایز پالیسی انسٹیٹیوشن میں بیٹھ کے اپنے کام آسان کرنے کے لیے اپنے جو ریسرچ کمیونٹی ہے, جو ہائر ایجوکیشن میں یا میڈیکل کالجز میں جو پروفیشنلز بیٹھے ہیں, اور موسٹ امپورٹنٹلی جو اسکالرز بیٹھے ہیں, ان کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. جیسے اس میں فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل سے یہ سمجھاتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی میڈیکل ڈاکٹرز ہیں, اب ان کو پی ایم ڈی سی ریکگنائز جرنل میں پیپر پبلش کرنا ہے. تو وہ بہت تھوڑے سے ریسرچ جرنلز ہیں جو پی ایم ڈی سی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے ریکگنائز جرنلز ہیں, وہ بہت تھوڑے ہیں. اب وہ اگر پر ایشو اگر 50 پیپر پبلش کرتے تھے یا 100 پیپر پبلش کرتے تھے, اور وہ کوالٹی میئرز کو بھی بالکل دیکھتے تھے, کیونکہ پی ایم ڈی سی کوارٹرلی اپنے جرنلز کو کہیں نہ کہیں مانیٹر کر رہی ہوتی ہے, اور اگر ان کو کوئی شکایت چلی جائے تو وہ اس پہ ایکشن بھی لیتے ہیں. تو اب وہ اگر 100 پیپرز پبلش کر رہے تھے, وہ جب 30 پہ آ جائیں گے, تو جو آپ کا اسپیشلائزیشن کرنے والا ڈاکٹر ہے, جس کی انسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ایک پیپر آپ پبلش کریں گے تو آپ کو ڈگری ملے گی, تو اس کی ڈگری اگر پہلے وہ جو اسپیشلائزیشن کا ٹائم تھا وہ اگر 5 ایئرس تھا, 4 ایئرس میں ہوتی تھی, 5 ایئرس میں, تو وہ اب اس کی ٹائم لائن کہاں پہ چلی جائے گی. اینڈ لائک وائز جو آپ کا پی ایچ ڈی اسکالر ہے, اگر وہ ایچ ای سی ریکگنائز جرنل میں اس کی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ نے 2 پیپر پبلش کرنے ہیں, تو پہلے زیادہ پیپر پبلش ہوتے تھے, تو اگر اس کا کام ٹھیک تھا, ریویو پروسیس سے گزر کے وہ پبلش ہو جاتا تھا. لیکن آپ نے اس کو ریسٹرکٹ کر لیا کہ نہیں, آپ 30 سے زیادہ نہیں کر سکتے, تو ٹوٹل نمبر آف پبلیکیشنز کم ہو جائیں گی. تو ڈیفینیٹلی ان سب لوگوں کا بھی ٹائم جو ہے وہ ڈگری پروگرام میں آگے ہی پاکستان میں جو کلچر ہے ہمارا ریسرچ کلچر, اس پہ بڑے سوالات ہیں. تو جب آپ نے یہ بھی لمٹ کر دی ہے, تو یہ بجائے اس کے کہ وہ کام جو پی ایچ ڈی اگر 3 سال میں ہونی ہے, تو وہ ویسے بھی 5 میں ہو رہی ہے, تو وہ اب 8 سال میں ہوگی. سو اس طرح کے چیلنجز جو ہے وہ ہم بجائے اس کے کہ اپنے ہائر ایجوکیشن میں جتنے اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, پالیسی لیول پہ ان کے لیے فرینڈلی پالیسیز بنائیں, آن لائن اور اے آئی بیسڈ جو سلوشنز ہیں وہ دیں. ہم پرانے دور کی پالیسیز اگر ہائر ایجوکیشن کمیشن بنائے گا, تو یہ بہت اہم سوال ہوگا کہ کیا ہائر ایجوکیشن کمیشن جو دنیا بھر میں جو یونیورسٹیز اور اعلیٰ تعلیمی ادارے آن لائن اور اے آئی کی ریولوشن کے بعد اس طرح کے سلوشنز دے رہے ہیں کہ چیزیں سمارٹلی آگے بڑھے, ہم جو ہے وہ پرانی پالیسیز اور پرانے ذہن کے ساتھ اگر نیشنل لیول پہ اس طرح کی پالیسیز بنائیں گے, تو ہمارے ادارے آگے کیسے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.